جہاں پہ بھی مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام نہیں ہے، لیکن جہاں بھی پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام ہے۔ انہوں نے کہا کراچی جیسا بلدیاتی نظام اسلام آباد میں لائیں، لاہور میں لائیں۔ تو قادر منتوخیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو بہت زیادہ زور دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے بلدیاتی نظام کا، اس میں کوئی شک نہیں، بلدیاتی نظام کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ اگر کراچی میں اتنا اچھا نظام ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں؟ دیکھیے الویز صاحب، یہ بلاول صاحب نے آج رانا ثناء اللہ نے جو سپیچ کی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے ریبٹل میں یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے MQM کے ساتھ تحریر معاہدہ کیا تھا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جو اتحادی ہے پیپلز پارٹی، ان کی مشورے کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں نہ لڑوائیں، اور MQM کو کہا اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو آپ کابینہ سے الگ ہو جائے۔ آپ وزارتیں بھی لے کے بیٹھے ہوئے، ایک اسپتال اور ایک کالج کے، اور حکومت سے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ بابا اگر کراچی میں اچھا بلدیاتی نظام ہے یا برا ہے یا جیسا بھی ہے، موجود تو ہے، یہی نظام آپ اسلام آباد میں لے آئے یا اسے بہتر لائے تاکہ ہم آپ سے سیکھ لیں کہ بھائی آپ کا تو الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جو PTI کے دور میں جو بلدیاتی ادارے توڑے تھے، اس کے بعد سے تو الیکشن نہیں ہوا ہے، اور پھر یہ مخبر خاص لاہور گئے اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کرائے کہ آرٹیکل 140 جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہمارے حساب سے تو یہ 140 امپلیمنٹ ہے کراچی میں، جو میئر کے اختیارات نہیں تھے ماضی میں وہ ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ اس اسمبلی سے قرارداد پاس کرا رہے جہاں پچھلے 5 سال سے یا PTI کے وقت سے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے۔ اور مریم بی بی جو ابھی قانون سازی کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ لاہور کو 14 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ٹاؤن چیئرمین ہوگی، یعنی کوئی میئر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ صوبائی حکومت کے انڈر ہوگا، اور اسلام آباد کو بھی جو نا وہ 3 میئر اور 6 ڈپٹی میئر کر کے وہ کرے۔ اچھا بابا جو بھی ہے ڈمی شمی 6 میئر یا 25 میئر یا جو بل ہے لاؤ تو صحیح، لیکن وہ لا نہیں رہے۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ لے آئے، ہم سے بہتر ہے تو ہم آپ سے سیکھ لیں گے، آپ کا اچھا ہوا، آپ کا بہتر نہیں ہوا تو ہم سے سیکھ لے، مگر جب ایک سری سے آپ کا نظام ہی نہیں ہے اور آپ خواہ مخواہ لارے لپے یہ مخبروں کو ٹولوں کو دے رہے ہو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ارباب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ارباب صاحب، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی وہاں پہ بلدیاتی نظام، جہاں پہ نون لیگ وہاں پہ بلدیاتی نظام نہیں آتا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو پنجاب کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی بلدیاتی نظام نہیں آ رہا؟ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلم لیگ نون بلدیاتی نظام لانے میں کیوں دیر کرتی ہے؟ دیکھیں الویز صاحب، آپ مسلم لیگ نون پر یا منتوخیل صاحب سے الزام لگا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی نظام نہیں ہے، اور میرے خیال میں 4 اگست کو ان کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر نہ شیڈول ہے، نہ کوئی وہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا رہا ہے۔ اور میں سندھ کی بات کروں گا، اگر وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئی بھی ہے تو ہم ان کی طرح بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اختیارات ہے یہ نچلی سطح میں، یعنی اصل حقیقت میں ان تک پہنچ جائے۔ اب اگر ہم بھی ان کی طرح انتخابات کروائے جائے برائے نام تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سندھ کے حالات آپ دیکھ لینا تو وہاں پر میں خود کراچی گیا تھا، میرے خیال میں چند مہینے ہوئے ہیں، تو وہاں پر میں نے جو مین روڈوں پر گندگی دیکھی ہے، جو مین روڈوں پہ گندگیاں پڑی تھی، جو وہاں کے نالوں کے حالات تھے، میں حیران ہو گیا کہ کراچی جیسی سٹی کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں پھر انٹیریئر سندھ اور باقی کا کیا حال ہوگا۔ لیکن خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں ہم بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں بھی کروائیں گے، پنجاب میں بھی کروائیں گے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ بلدیاتی الیکشن کس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تو قانون سازی نہیں ہو رہی، بار بار قانون کو بدل دیا جاتا ہے، جب وقت آتا ہے الیکشن کا قانون ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، نہ قانون تبدیل ہوگا نہ کچھ اور ہوگا، لیکن اس میں کچھ رد و بدل کیا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات۔ چلیں اللہ کرے جلدی کر لیں تاکہ آپ کے دور حکومت میں ہی دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں۔ ہمارے دور حکومت میں ہی انتخابات ہوں گے اور اسی سال انتخابات ہوں گے۔ اور باقی میں ذرا اپنی بہن کو بھی ایک جواب دیتا چلوں کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو پتہ نہیں خون کی لہریں بہی تھی اسلام آباد میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ایک قطرہ خون
بھی نہیں بہا ہے، ایک قطرہ نہ کسی کو گولیاں ماری گئی ہے. یہ سب جو ہے نا یہ ڈرامے ہیں. کیونکہ اگر کسی کو گولی ماری چکی ہوتی یا کوئی اس میں شہید ہوتا تو اس کا جنازہ تو کہیں پر ہوتا نا. ہم نے تو ایک بھی جنازہ نہیں دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جی رضوانہ غضنفر صاحبہ، ایک تو ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ پرامن رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو موضوع بحث ہے وہ ہے بلدیاتی نظام. بلاول بھٹو زرداری نے بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. اور پنجاب میں دیکھیں آپ لوگوں کے ہوتے پی ٹی آئی کے دور میں بھی بلدیاتی انتخابات نہ ہوئے، اب نون لیگ کا دور چل رہا ہے اب بھی نہ ہوئے. تو یہ جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی یہ سارا اس کی روح تو تبھی مکمل ہوتی ہے جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے. تو وہ بلاول بھٹو کہہ رہے کراچی میں آئیں دیکھیں سیکھیں ہم سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی بالکل بلدیاتی انتخابات نہ آپ کے دور میں ہوئے نہ ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، اس پہ سب سے پہلے تو ارباب صاحب کو میں کیا جواب دوں؟ میں تو کہوں گی کہ وہ پھر یہ کہہ دیں خان صاحب تو کس نے کہا ہے کہ خان صاحب جیل میں؟ خان صاحب تو جیل میں نہیں ہے، سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے سارے لوگ رہا ہو چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے. اگر ان کا نہیں لیکن معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی جتنی خاموش بیٹھی ہوئی ہے اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے. دیکھیں پی ٹی آئی کہاں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ جب آپ نے یہاں تک آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ اپنی ہی عوام کے اوپر سیدھی گولیاں ماریں گے، ہمارے اتنے نوجوان شہید ہوئے، سارا کچھ ہوا. جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ جب ہمیں آپ سے اب کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے ہمیں لسٹ جاری لسٹ آپ کو دے دیں، ہمیں وہ چاہیے کہ کون لوگ شہید ہوا ہے، وہ لسٹ ہمیں ذرا دے دیں کہ کہاں پہ گولیاں چلی ہے اور کون اس میں وہ ہلاک ہوئے. وہ ٹھیک ہے ارباب صاحب آتے ہیں آپ کے پوچھتے ہیں ان سے. نہیں آپ ان سے ذرا وہ لسٹ منگوائیں کہ جو کارپوریٹ کے شہید ہوئے ان کی لسٹ ہمیں بنوا کر. لیکن رضوانہ صاحبہ وہ لسٹ کی بات جو کر رہے ہیں ارباب صاحب جو لسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ آپ کے مطابق شہید ہوئے یا قتل ہوئے تو پھر ان کی لسٹ کہاں ہے، کون لوگ ہیں وہ؟ ان کی لسٹ ہے یہاں پہ. تو وہ والا ظلم ہو رہا ہے نا کہ ادھر مارو ادھر جو ہے وہ ایک اس میں جو کنٹینر میں لاشیں بھر دو. ابھی سی آر پی کے ساتھ کیا ہوا، ابھی باقیوں کے ساتھ وہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو 17 سیٹوں والے ہیں یہ جو ہے نا ان کی حکومت کسی طرح برقرار رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب وہ ہر چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ تو کسی چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے، وہ تو کسی کو چیز کو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک تو مجھے بتائیں میں اس کے اوپر کیا کروں؟ عمران خان پہ جس طرح تو آپ پروف دے دیں نا، ہمیں پروف دے دیں. سیکشن نہیں ملی تو آپ عزت اور اس کے مقدمات بنا کے آپ نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. دوسری بات بلدیاتی نظام کی بات اگر بلاول بھٹو کر رہے ہیں تو بالکل کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس کے بلدیاتی نظام پر بہت انحصار ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اختیارات کا ایک طرح سے وہ ہو جاتا ہے کہ نچلے لیول پہ جو کونسلر ہیں جو چیئرمین ہیں وہ باقی نظام کو سنبھالتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے تو کبھی یہ تو 40 سال سے حکومت پر قابض ہے. اب یہ رونا روتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. او بھائی آپ ہمیں بتائیں نا، 40 سال سے تو حکومت چلیں ٹھیک ہے رضوانہ صاحب آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف قدر مندو کھیل صاحب ارباب صاحب کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے سندھ میں لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہے. تو ایسے اداروں کا کیا فائدہ کہ جس کی موجودگی میں وہاں پہ کراچی میں گندگی ہو، جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گیا میں نے وہاں حالات بڑے خراب دیکھے. دیکھیے یہ میرے سوال کا یا آپ کا سوال کا جواب نہیں ہے کہ جس صوبے میں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں سرے سے اور ایک میں چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، یقیناً اس میں کمی بیشی ہوگی، لیکن آپ کے ہاں تو الیکشن ہی نہیں ہے، آپ کے ہاں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے. لیکن پھر میں ارباب صاحب کی خدمت میں عرض کروں کراچی جو ہے نا یہ 62 سے زیادہ % جو نا اس وقت وفاقی اداروں کے پاس ہے، یعنی جیسا اسٹیل مل، پورٹ قاسم، ڈی ایچ اے، ملیر کنٹونمنٹ ایریا اور ایئر فورس. باقی جو 38% بچتا ہے تو اس 38% کو 25 ٹاؤن پہ آپ تقسیم کریں تو 25 ٹاؤن میں سے 13 ٹاؤن ہمارے پاس ہے، 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے اور 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. لیکن ملبہ اور گن سارا ہمارے سر پہ، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. میں تو صرف اتنی کہوں گا کہ یہ جو تعصب کا چشمے اتار کے وہ یہ ذرا کہ آپ کا میرا اور شہباز شریف صاحب کا ایک NA 242
बल्दिया टाउन, मैंने पिछले असम्बली में 50 अरब रुपए का स्कीम खुर्शीद शाह साहब की वजारत से बनवाया था। K5 मंसूबा, उसके 5 मंसूबे के पर जहां मैं शहबाज शरीफ साहब को मेहनत तो समाजत करा था कि खुदा का वास्ता मेरा और आपका हल्का पानी की बूंद बूंद कर तरस रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे धोखा दिया है और वो बजट पास नहीं होने दिया। उसके बाद K4 मंसूबा जो 25 साल से इल्तिवा का शिकार है, पिछले साल वापडा ने 40 अरब मांगे, वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब दिए। इस साल वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 10 अरब वो दिए, और इसी तरह सकर और हैदराबाद मोटरवे के लिए सिर्फ 30 अरब दिए। तो इसका मतलब ये तो दे जहां से वो इलेक्शन के लिए भागे आते हैं। और बिला अलवी साहब एक और बात और बता दूं, 2024 के इलेक्शन में मैंने शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से भगाया था। 2021 में मैंने इनको शिकस्त दी, इनके कैंडिडेट मिफ्ताह इस्माइल को, और 2024 के इलेक्शन में मैंने इनको भगाया था शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से। और ये हामिद मीर के शो में मैंने कहा, उनके कागजात में चैलेंज किए, इनका तायद कुनंदा और तजवीज कुनंदा एक ही आदमी था। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी और तायद कुनंदा, और इस वजह से वो इलेक्शन छोड़ के भागे थे। ना उन्होंने एमक्यूएम से एहतियात किए, ना खुद किए। जो सूबाई कैंडिडेट था उसी को कौमी कभी लड़ना पड़ा और वो रो रहा था। तो भाई आप अपनी, और फिर ग्रीन लाइन मंसूबा कराची का पिछले 7 साल से चल रहे, वफाकी हुकूमत पैसे देने को तैयार नहीं है। भाई आप मुंह उठा के आ जाते हो कराची घूमने फिरने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए। चले ठीक हो गया कदर मंदोखेल साहब, आगे चलते हैं। आप अरबाब साहब को सुनते हैं। जी जी, उनके खिलाफ इस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरबाब साहब के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इस किस्म का लहजा इस्तेमाल मत करें, फिर आप भाग जाते हैं। चलें अरबाब साहब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीवी पर बैठकर जी ठीक है अरबाब साहब, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं। अच्छा रिजवाना गजनफर साहिबा, अभी ये जो मोबाइल टावर के हवाले से हुकूमत ने बिल पास किया है, जिसके मुताबिक कोई भी कहीं भी जब कंपनी चाहे तो वो किसी की भी जगह पे बगैर इजाजत के टावर लगा सकती है, तो आप इस कानून के क्या कोई पीटीआई का क्या मौकफ है और क्या कोई इस हवाले से एहतजाज हो रहा है, क्या कर रहे हैं? जी आप देख ले, सोशल मीडिया उठा के देख ले, इतना अहमकाना कानून कि मैं कहती हूँ कि किस किस्म के लोगों को इन्होंने असेंबली में भेज दिया है जिन्हें किसी किस्म की कोई समझ बूझ ही नहीं है कि आप ये कानून बना रही हैं कि आप किसी के भी घर जाएं, आप कहे जी ये इस घर पे और जो है कि यहाँ पे हमने टावर लगाना है। एक मेरी आवाज रिपीट हो रही है उसमें। जी जी आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी हाँ अच्छा, तो उसको आप जाके कहें कि जी आपके घर पे टावर लगाना है, आप अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो उसका मतलब है कि अच्छा ठीक है, नहीं लगवाएगा तो उसको 5 करोड़ का जुर्माना किया जाएगा। ये किन अहमकों की दुनिया में हम रह रहे हैं, किस किस्म के लोग इन्होंने भेजे। ये तो फिर वही बात है कि देखिए किसी का घर जो होता है ना, उसके लिए वो एक बहुत ही, मैं कहती हूँ मेरे घर कोई आए मैं तो उठा के उसे निकाल बाहर करूं, मैं तो गोली मार दूं कि भाई तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरा घर एक इंसान शौक से बनाता है, उसकी यादें होती हैं, उसका सारा कुछ होता है, और ये कोई तौर तरीका नहीं है। अगर आपने टावर लगाना होता है, देखिए सड़कें भी बनती हैं, रोड्स भी बनती हैं, खेतों में से रोड्स निकाल, वहां देखते हैं कि कितने लोगों का उससे फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कोई तो कौन? अच्छा जी जी, खुद इस्तीफा देना चाहिए कि वो क्या बात करे। फिर इसका मतलब यही आता है कि या तो उन्होंने जो आईटी कंपनी से कोई पैसे वैसे का है चक्कर के उन्होंने कहा कि ये कानून बना दे। इस तरह तो लोग अपनी दुश्मनियां निकालेंगे। मेरी किसी से दुश्मनी है और मेरे पास पावर है, मैं तो कहूंगी कि हाँ जी ये वाले घर में आप लगा दे तो और इस घर को आप खाली करवा ले। ये किस किस्म का कानून है? आपको पता है सोशल मीडिया पे इसके ऊपर किस तरह का लोगों का रिएक्शन आया, और इस कानून को फिल फॉर खत्म होना चाहिए। और मैं दाद देती हूँ असेंबली में बैठे हुए उन लोगों को जो मेरा ख्याल है अकल से बिल्कुल पैदल है कि क्या किस तरह से ये कानून जो है वो असेंबली से पास होकर सेनेट में गया है। आप खुद देखें जी ठीक है, ये कोई कानून जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं अरबाब साहब की तरफ। अरबाब साहब आप कैसे देखते हैं ये मोबाइल टावर वाले जो बिल पास हुआ है, लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है? देखिए जी ये बिल जो पास हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अभी तक सही मायनों में किसी को समझ नहीं है ये, क्योंकि जिस तरह है ये इस तरह बिल नहीं है। मैं तो यहाँ पर देखता हूँ, मैं अपने इलाके में बैठा हूँ, आप यकीन जाने कि यहाँ पर तो लोग घरों वाले खुद जाते हैं टावरों के पीछे कि आप आ जाए हमारे घर में टावर लगाए। क्योंकि उसमें इस तरह है कि वहां पर आपको 2
وہ 2 نوکر بھی ان پہ وہ بھرتی ہوتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ان کو وہ منتری ہیں کہ میرے خیال میں سالانہ ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر تو لوگ خوشی خوشی ان کے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. بلکہ یہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آلہ ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ سگنل کم آ رہے ہو تو اس جگہ پہ وہ پھر لگاتے ہیں. پھر وہ مالک مکان کے پاس جاتے ہیں, ان کو بولتے ہیں تو مالک مکان تو خوشی خوشی ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے چھت پہ لگا دے, یا میرے پلازا پہ لگا دے, یہ میرے ساتھ یہ خالی جگہ ہے آپ یہاں پہ لگا دے. تو اس میں جو ہے نا, تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے جس طرح اس کو بنایا گیا ہے. اور اگر یہ بات بالکل اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اب ایک گھر ہو, یعنی فرض کے میرے گھر پر وہ آ جائے اور مجھے بولے کہ ہم آپ یہاں پر زبردستی لگائیں گے, تو یہ غلط ہے. اس کی ہم بھی ہر پلیٹ فارم پر مذمت کریں گے. لیکن اگر میں خوش ہوں اور میرے پاس آ جائے کہ آپ کو ٹاور لگانا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہ ہو, تو میرے خیال میں اس پہ تو بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اس کو بنایا گیا ہے. صحیح. تو اگر رضوانہ غضنفر صاحب, آپ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, کس طریقے سے کوئی کمپین چلا رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا مذاکرات کی طرف سے جا رہے ہیں, جس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. تو آپ پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ میثاق جمہوریت تو تب ہوتی ہے نا جب جمہوریت ہو ملک میں. بے نظیر کے دور میں اگر میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس وقت یہ حالات نہیں تھے. اب جس طرح انہوں نے یہ کیا, ان کو کہے پہلے ہمارے لیڈر کو رہا کریں, پہلے ہمارے باقی جو قیادت ہے جن کے اوپر جعلی مقدمات ہیں, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی جو فالس فلیگ آپریشن تھا 18 الیکشن نے, تو اس کو دھوکے رکھ دیا اور ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ جو 9 مئی کا رونا روتے تھے, تو 8 فروری کو جس طرح عوام نے مینڈیٹ دیا. تو اگر ان کو یہ سیریس ہیں تو پہلے ہماری قیادت کو رہا کرے, ہماری جو انہوں نے خواتین کو بند کر کے رکھا ہے ان کو رہا کرے, تھوڑا سا جمہوریت کا کوئی الف ب سیکھے, ان کو رہا کرے. پھر بات ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم بیٹھ کے تو کوئی چیز ڈیل کرتے ہیں, کوئی میثاق جمہوریت کرتے ہیں. یہ کون سا میثاق جمہوریت ہے؟ آپ بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. ایک بندہ بیمار ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کو بہنوں سے نہیں ملنے دے سکتے, اس کے وکیلوں سے نہیں مل سکتے. اگر کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو وکالت نامہ سائن نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ ظالمانہ فرعونیت, دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جی آئے بیٹھے. بھائی کہاں بیٹھے آپ؟ لیکن بہرحال مذاکرات کے بغیر بھی تو گزارا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے مذاکرات کی تو بہت اشد ضرورت ہے. ناظرین, جی رضوانہ صاحبہ, یہاں پہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں رضوانہ غضنفر صاحبہ, قادر مدوخیل اور رباب صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ